وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے رستے سے دوسروں کو وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ جسے ہم نے بنا دیا لوگوں کے لیے. مسجد حرام سب لوگوں کے لیے ہے. سواء العاکف فیہ والباد برابر ہے العاکف فیہ اس میں بیٹھ رہنے والا. العاکف اعتکاف کرنا تو اعتکاف کرنے سے مراد جو لوگ مسجد حرام میں رہنے والے ہیں مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والے ہیں وہ یہاں العاکف فیہ سے مراد وہ جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں مقامی لوگ. والباد اور باہر سے آنے والے لوگ باہر سے آنے والے. الباد کا لفظی مطلب ہے بدو یہاں مرادہ باہر سے آنے والے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں ایک تو وہ کفر کرتے ہیں اور کفر کرنے کے علاوہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے رستے سے روکنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں اور اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں. تو کافر لوگ جو ہیں وہ مسجد حرام میں مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے 6 ہجری کو جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ مسلمان عمرہ کریں گے تو مسلمان عمرہ کرنے کے لیے نکلے. مسلمان مدینہ منورہ میں ہوتے تھے اور کافر مکہ مکرمہ میں تھے. تو 3 جنگیں ہو چکی تھیں جنگ بدر جنگ احد جنگ خندق. اس سے اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو کافروں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا. تو ان کافروں کا ذکر ہے جنہوں نے 6 ہجری میں مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور پھر بعد میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی پھر امن کا معاہدہ ہوا تھا اور پھر اگلے سال مسلمانوں نے عمرہ کیا تھا. تو کافر لوگ کفر بھی کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین سے بھی روکتے ہیں لوگوں کو ایمان سے بھی روکتے ہیں اور لوگوں کو مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک بندہ خود کافر ہو ایک بندہ خود اللہ کے دین پر عمل نہ کرے لیکن دوسرے کو بھی اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکے. خود بھی نماز نہ پڑھے لیکن دوسرے کو بھی نماز پڑھنے سے روکے. خود بھی سود لے دوسروں کو بھی وہ سود سے بچنا چاہے دوسروں کو بھی سود سے بچنا نہ دیں.
تو اللہ کے رستے سے وہ لوگوں کو روکتے ہیں اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں. حالانکہ جو مسجد حرام ہے ہم نے اس کو بنایا ہے لوگوں کے لیے، یہ سب لوگوں کے لیے ہے. اس مسجد حرام سے کسی کو روکنا جائز نہیں ہے. اللہ نے جب اس کو سب کے لیے بنایا ہے تب پھر وہ کیوں روکتے ہیں مسلمانوں کو اس مسجد حرام سے؟ ان کو مسجد حرام سے مسلمانوں کو نہیں روکنا چاہیے. سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے اس مسجد حرام میں بیٹھنے والا، اعتکاف کرنے والا اور باہر سے آنے والا. تو مسجد حرام کے مقامی لوگ، ان کے لیے بھی مسجد حرام برابر ہے اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی برابر ہے. اب یہاں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہاں مسجد حرام سے مراد خاص خانہ کعبہ ہے کہ مسجد حرام سے مراد پورا مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی کئی آیات میں مسجد حرام سے مراد پورا مکہ مکرمہ ہے، صرف خاص خانہ کعبہ نہیں ہے. کئی آیات میں مسجد حرام سے مراد خاص خانہ کعبہ ہے اور کئی آیات میں مسجد حرام سے مراد مکہ مکرمہ ہے. اب یہاں مسجد حرام کا لفظ استعمال ہوا تو اب بعض آیات میں مسجد حرام سے مراد خاص خانہ کعبہ ہے. اب یہاں خاص خانہ کعبہ مراد دیا جائے، مسجد مراد دی جائے جو خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد مسجد ہے، یا مسجد حرام سے مراد پورا حرم لیا جائے. قرآن کریم میں مسجد حرام کی طرف چہرہ کرنے کا حکم ہے، مسجد حرام کو جو ہے وہ قبلہ بنانے کا حکم ہے. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 149، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں بھی سے بھی نکلیں تو رخ کر لیں اپنے چہرے کا مسجد حرام کی طرف. یا مسجد حرام سے مراد کیا ہے؟ یا مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ ہے، کیونکہ خانہ کعبہ قبلہ ہے، مکہ مکرمہ تو قبلہ نہیں ہے. خانہ کعبہ قبلہ ہے، مکہ مکرمہ کے لوگ کہاں منہ کریں گے؟ وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف کریں گے. تو یہاں مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ ہے. لیکن قرآن پاک کی ایسی آیات بھی ہیں جہاں مسجد حرام سے مراد صرف خانہ کعبہ مراد نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سورہ توبہ آیت نمبر 28، اے ایمان والو سوائے اس کے کہ نہیں مشرکین نجس ہیں تو وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد. اب یہاں مشرکین مکہ کو روک دیا گیا کہ وہ مشرکین مسجد حرام کے پاس نہیں آ سکتے. اب یہاں مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ ہے کہ مکہ مکرمہ ہے، حرم مراد ہے یا حرم مکہ مراد ہے. تو قرآن کریم میں ہی مسجد حرام سے مراد بعض آیات میں خانہ کعبہ مراد ہے اور بعض آیات میں حرم مکہ مراد ہے. اب یہاں صرف خانہ کعبہ مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مشرکین جو ہے مکہ مکرمہ میں جا سکتے ہیں، بس مسجد حرام میں نہیں داخل ہوں گے، مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ مکہ کے حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. تو یہاں مسجد حرام سے مراد حرم مکہ ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ کے مطابق مشرکین تو حرم مدینہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. بہرحال میں اس آیت کریمہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں مسجد حرام سے مراد حرم مکہ ہے، بعض آیات میں مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ. اب اختلاف ہے علماء کا، مفسرین کا، کہ اب یہاں مسجد حرام کا لفظ ہے، اب اس سے مراد خانہ کعبہ لی جائے کہ مکہ مراد لیا جائے. اگر تو خانہ کعبہ مراد لیں تب مراد کیا ہے؟ تب مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو اہل مکہ اپنے لیے مخصوص نہیں کر سکتے. سارے اہل مکہ جو ہے خانہ کعبہ میں گھس جائیں اور وہ کہیں کہ بس یہ خانہ کعبہ کی ساری جگہ ہمارے لیے مقرر ہے، یہ جگہ میرے لیے مقرر ہے، یہ جگہ میرے لیے مقرر ہے، یہ جگہ میرے لیے مقرر ہے، ہم یہاں بیٹھیں گے. جو باہر سے لوگ آئیں اب ان کے پاس جگہ ہی نہ ہو. نہیں، اگر اس سے مراد خاص خانہ کعبہ مراد نہیں تو خانہ کعبہ اللہ نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، سب مسلمانوں کے لیے. مشرک نہیں اس میں آ سکتے، اپنی نجاست کی وجہ سے، شرک کی نجاست ہوتی ہے. تو مسلمان جو ہے وہ برابر ہیں. ایک بندہ مکہ کا رہنے والا ہو، ایک بندہ باہر سے آنے والا ہے، یہ دونوں برابر ہیں. ان میں سے جو مکہ کے رہنے والے ہیں وہ بعض جگہ مخصوص کر لیں، باہر کے آنے والے جو ہیں ان کے لیے مشکل ہو،
مکہ کے رہنے والے جو ہیں وہ کچھ جگہ خرید لیں مسجد حرام کے اندر اور وہ کہ یہ جگہ بس ہمارے لیے خاص ہے اور اب جو ہے کسی دوسرے کو یہاں اجازت نہیں ہے، ہم اس کو اپنے لیے خاص کر لیں گے، یہ ایسا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے اس کو سب لوگوں کے لیے بنایا ہے اور اس میں یہاں رہنے والے مقامی اور باہر سے آنے والے برابر ہیں۔ دوسرے مفسرین کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مراد حرم مکہ ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا حکم بھی خانہ کعبہ والا ہی ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ کو کوئی مسلمان اپنے لیے خاص نہیں کر سکتا، اسی طرح مکہ مکرمہ کو بھی کوئی مسلمان اپنے لیے خاص نہیں کر سکتا۔ مکہ مکرمہ وہ لوگوں نے وہاں حج کرنے آنا ہے، لوگوں نے وہاں عمرہ کرنے آنا ہے، تو وہاں کچھ لوگ اپنی رہائش نہیں اختیار کر سکتے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ جگہ خرید نہیں سکتے کہ دوسرے لوگوں کو کرائے پہ دیں، پھر مہنگے کرائے پہ دیں، سستے مہنگے کرائے پہ دیں۔ وہاں وہ مکہ مکرمہ سب لوگوں کے لیے برابر ہے۔ تو اگر مکہ مکرمہ میں باہر کے لوگ آئیں عمرہ کرنے، حج کرنے، مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ رہتے ہوں، انہیں باہر کے لوگوں کو کھلے دل کے ساتھ اپنے گھروں میں جگہ دینی چاہیے اور ان سے بغیر کوئی کرایہ لیے انہیں حج کے موقع فراہم کرنے چاہیے۔ ان لوگوں کے نزدیک جو یہاں مسجد حرام سے مراد مکہ مکرمہ لیتے ہیں، لیکن پھر اس میں بعض جگہوں کی تخصیص کر دی۔ وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں مکہ مکرمہ میں جو یہاں مسجد حرام سے مراد حرم مکہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں مخصوص کی جا سکتی ہیں۔ ایک بندہ کوئی مکان خرید لے مکہ مکرمہ میں، چلو وہ مخصوص ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ کوئی ہوٹل وغیرہ خرید لے، وہ جگہ مخصوص ہو سکتی ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کی یا حرم مکہ کی وہ جگہ جو حج کے مشاعر کے ساتھ خاص ہیں، مثلا مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور خانہ کعبہ اور جو ہے وہ صفا مروہ اور جو اس قسم کی جگہ ہیں، ان جگہوں میں سے کوئی جگہ نہیں خریدی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ چلیں اگر کوئی جگہ خریدنی بھی ہے کسی نے اہل مکہ میں سے، تو چلے مکہ کی دیگر جگہ مکان وغیرہ کے لیے کوئی بندہ خرید سکتا ہے، لیکن یہ جو مشاعر کی جگہ ہیں یہ نہیں خریدی جا سکتی، اور نہ یہ کسی کو بیچی جا سکتی ہیں اور نہ ان کا کرایہ وصول کیا جا سکتا۔ یہ پرانا اختلاف چلا آ رہا ہے مفسرین میں کہ یہاں مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ ہے یا حرم مکہ۔ اگر حرم مکہ مراد ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جگہ نہ کوئی حکومت اس کو کرائے پہ دے سکتی ہے اور اس کو اپنے پیسے جنریٹ کرنے کے لیے اس کو ایک ذریعہ بنا سکتی ہے، نہ کوئی انسان جو ہے وہ ان جگہوں کو جو خاص طور پہ مشاعر کی جگہ ہیں انہیں جو ہے وہ اس طرح کر کے کرائے پر یا ملکیت بنا کر لوگوں سے اس کا کوئی کرایہ وغیرہ وصول کر سکتا ہے۔ نہ کوئی جگہ مخصوص کی جا سکتی ہے کسی کے لیے۔ ہاں حج کے انتظامات کے حد کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی جائے، جیسے کچھ رستے متعین کر لیے جاتے ہیں، اگر رستے متعین نہیں کیے جائیں گے تو ازدحام کا خدشہ ہے اور حادثوں کا خدشہ ہے۔ انتظامی ضروریات وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ویسے کوئی انسان کی یہ جگہ تو میری ہے، میں نے خرید لی ہے، جس طرح کوئی بھی جگہ خرید لی جاتی ہے، میں نے ابھی عرفات کی جگہ خرید لی ہے، میں نے یہ مینا کی جگہ خرید لی ہے، میں نے یہ مزدلفہ کی جگہ خرید لی ہے، تو میں نے یہ خانہ کعبہ کی جگہ خرید لی ہے، تو ایسے کر کے جو ہیں وہ جگہ وہ نہیں خریدی جا سکتی ان لوگوں کے نزدیک جو یہاں مسجد حرام سے مراد حرم مکہ لیتے ہیں۔ اجمی بھی نہیں، عربی بھی نہیں، عربی بھی نہیں خرید سکتا ان لوگوں کے نزدیک جو یہاں حرم مکہ مراد لیتے ہیں۔ وہ کہ پھر انہوں نے پھر مکانات کا استثناء کر لیا، کہتے ہیں مکان، پرانے علماء تو کہتے ہیں مکانات بھی نہیں خریدے جا سکتے، اور وہ حاجیوں کو کرائے پہ دینا مہنگے داموں وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن تخصیص بعد میں کر دی گئی کہ چلو مکان خریدے جا سکتے ہیں، لیکن کم از کم مشاعر مقدسہ کی جو جگہ ہیں، جو مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ، وہ نہیں خریدی جا سکتی، وہ وہاں کے عرب لوگ، وہاں کے حکمران لوگ بھی نہیں خرید سکتے، تو وہ اللہ نے سب لوگوں کے لیے برابر بنائی ہیں، واللہ اعلم۔ تو سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے وہاں بیٹھ رہنے والا اور باہر سے آنے والا۔ تو مسجد حرام میں تو کوئی جگہ مقرر کرنا صحیح نہیں ہے، کچھ لوگ جگہ مقرر کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں رہتے ہیں اور کچھ جگہ مقرر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم جب بھی آئیں گے ہم یہاں بیٹھیں گے، وہاں جگہ مقرر کرنا اس طرح صحیح نہیں ہے۔ ہاں ایک بندہ وقتی پر بیٹھا ہے، وہ وضو کرنے کے لیے گیا ہے، میں واپس آ کر یہیں بیٹھوں گا، اب ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں وہاں سے اٹھایا جا سکتا۔ ایک بندہ جو ہے وہ باہر سے آیا ہے
وہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے پاس یا مسجد میں کہیں بیٹھا ہے اور وہ کئی گھنٹے بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی مکہ کا رہائشی آ جائے، کوئی انتظامی بندہ آ جائے، وہ صرف اس کو اس لیے اٹھا دے کہ تم باہر سے آئے ہو، یہ جگہ تو میری ہے، میں تو یہاں میں بیٹھتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ انتظامی ضرورت کی وجہ سے کسی کو اٹھا دیا جائے ایک الگ چیز ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، انتظامی ضرورت ایک الگ چیز ہے انتظامات کے لیے۔ ویسے جو ہے نا یہ جگہ میری ہے، یہاں میں بیٹھتا ہوں، جگہ میں نے مخصوص کی ہوئی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ سب برابر ہے وہاں کے لوگ اور باہر سے آنے والے۔ جی مسجد میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باقی چیزوں میں اختلاف ہے، بعض چیزوں میں اسی طرح اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ہے، کیا یہ ثواب صرف خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ہے کہ حرم مکہ کی دیگر مسجدوں میں بھی نماز پڑھنے کا اختلاف موجود ہے علماء میں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو ارادہ کرے فیہ اس میں مکہ مکرمہ میں بِإِلْحَادٍ، الحاد کا الحاد کہتے ہیں ٹیڑھ پن کو، کجی کو، جو مکہ مکرمہ میں ٹیڑھ پن کا ارادہ کرے، کجی کا ارادہ کرے، کسی غلط کام کا ارادہ کرے، بظلم ظلم کے ساتھ، نذقہ من عذاب علیم، ہم چکھائیں گے اسے دردناک عذاب۔ مکہ مکرمہ کی حرمت یہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں الحاد کا ارادہ بھی کرے ظلم کے ساتھ، الحاد کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ سیدھے رستے سے ہٹ جانا، مائل ہو جانا، ایک سائیڈ پہ ہو جانا، تو جو سیدھے رستے سے ہٹنے کی کوشش کرے گا مکہ مکرمہ میں ظلم کے ساتھ، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہاں ارادے کا ذکر ہے کہ جو ظلم کا ارادہ بھی کرے مکہ مکرمہ میں، باقی جگہوں پر ارادہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، باقی جگہوں پر ارادہ کے بعد ایک انسان گناہ کرے تو گناہ ہوتا ہے اگر صرف ارادہ کرے لیکن بعد میں ارادے سے باز آ جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ارادہ کرنے کا ذکر ہے کہ مکہ مکرمہ کی حرمت یہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں ظلم کرنے کا، غلط کام کا، غلط پروگرام بنائے، ارادہ بھی کرے تو ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ جو حدیث ہے کہ ارادہ کرنے پر انسان کو گناہ نہیں ملتا، انسان کو گناہ تب ملتا جب عمل کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مکہ مکرمہ میں ارادہ کرنے سے بھی گناہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں اگر کسی کے ذہن میں شیطان کا وسوسہ آیا کہ میں یہ کام کروں، اس پر تو مکہ مکرمہ میں بھی جو ہے وہ اسے سزا نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بندہ مکہ مکرمہ میں دل کے اندر پختہ ارادہ کر لے میں یہ کام کروں گا، چاہے بعد میں نہ بھی کرے، مکہ مکرمہ کی حرمت کا تقاضا یہ ہے اور اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے، پختہ ارادہ کرنے سے ہی اسے گناہ ملے گا، چاہے وہ اس پہ عمل نہ بھی کرے۔ یہ مکہ مکرمہ کی حرمت کا تقاضا یہ ہے۔ تو بعض جگہ ایسی ہیں کہ جن جگہوں کی حرمت کی وجہ سے وہاں گناہ اور وہاں غلطی کا، وہاں اللہ کے نافرمانی کا گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان جگہوں کی حرمت کی وجہ سے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ عام جگہوں پر ایک انسان گناہ کرے اور اللہ کی کسی فضیلت والی جگہ پر ایک انسان گناہ کرے تو ان دونوں میں فرق ہے۔ یہاں مکہ مکرمہ کے حوالے سے خاص بات ہوئی ہے، عام جگہوں کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے۔ عام جگہوں میں انسان عمل کرے گا تو گناہ ہوگا، ارادہ کرنے سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں پختہ ارادہ کرنے سے بھی گناہ ہوگا۔ تو پتہ لگا کہ یہ جو حرمت والی جگہ ہوتی ہیں جیسا مکہ مکرمہ ہے، تو جس طرح ان جگہوں پر نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو ان جگہوں پر اللہ کے نافرمانی کا اور معصیت کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں برائی کا ارادہ کرنے پر بھی گناہ ہوتا ہے، تو جو اللہ کی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں بھی گناہ کرنے پر زیادہ گناہ ہوتا ہے، اللہ کا نافرمانی کرنے پر زیادہ سزا ملتی ہے عام جگہوں کی بنسبت۔ اگر عام جگہوں پر کوئی بےہودہ بات کی جائے، کوئی جھوٹ بولا جائے، کوئی شور و غوغا کیا جائے، کوئی اللہ کے نافرمانی کی جائے تو وہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر وہ مسجدوں میں کی جائے تو
مسجدوں کی حرمت زیادہ ہے، مسجدوں میں زیادہ گناہ ہوگا عام جگہوں کی بنسبت، اور اگر وہ سب سے بڑی مسجد مکہ مکرمہ میں کی جائے، خانہ کعبہ میں کی جائے، اس کا گناہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو جس جگہ کی فضیلت ہے اس جگہ پر نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو اس جگہ اللہ کے نافرمانی کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز صرف جگہوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ جگہوں کے ساتھ بھی خاص ہے اور یہ زمانے کے ساتھ بھی خاص ہے۔ یہ چیز زمانے کے ساتھ بھی خاص ہے، یہ چیز انسانوں کے ساتھ بھی خاص ہے۔ یہاں مکہ مکرمہ کی خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک جگہ ہے اور وہ عام جگہ نہیں ہے، وہ اللہ کی حرمت والی جگہ ہے۔ تو ایسی جگہ پر جس طرح دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ نیکی کرنے پر، نماز پڑھنے پر دیگر جگہوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو وہاں گناہ کا ارادہ کرنے پر بھی دردناک عذاب ملتا ہے۔ ایک بندہ دیگر جگہوں پر گناہ کرے، ایک بندہ مکہ مکرمہ میں یا خانہ کعبہ میں گناہ کرے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جب نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے۔ میں یہ چیز ذکر کر رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ صرف جگہوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، پھر وہ مکہ مکرمہ سے چلے گئے تھے طائف کی طرف، طائف چلے گئے تھے، طائف میں رہنا شروع ہو گئے تھے۔ تو طائف میں کیوں گئے تھے رہنے کے لیے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھ سے مکہ مکرمہ میں گناہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ مکہ مکرمہ میں گناہ کا امکان بھی ہوتا ہے، اور صحابہ کرام تو نیکیاں زیادہ کرتے تھے، نیکیوں کا امکان زیادہ تھا ان سے، گناہ کا امکان تو بہت کم تھا، لیکن وہ معصوم نہیں تھے صحابہ کرام۔ وہ کہتے تھے میں نیکیاں جتنی بھی کروں گا، نیکیاں کرنے سے مجھے ثواب تو ہوگا، لیکن گناہ کرنے سے جو میرے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جائیں گی تو وہ بہت زیادہ ہوں گی۔ تو انہوں نے وہ نیکیوں کا ثواب گویا کہ ان کے نزدیک انہوں نے کہا کہ میرے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھی جائے، خاص طور پہ مکہ مکرمہ کا گناہ، خانہ کعبہ کے اندر غلط بات سوچنا اور کوئی غلطی کرنا، کوئی اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ میرے نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے۔ نیکی کرنے سے زیادہ افضل گناہ سے رکنا ہے۔ حضرت ابن عباس نے وہاں نیکی کرنے کے بھی فضائل بہت زیادہ ہے، انہوں نے نیکی کرنے کے فضائل کو زیادہ اہمیت نہیں دی، انہوں نے وہاں اللہ کے نافرمانی کرنے کے وبال کو زیادہ اہمیت دی، اور وہ مکہ مکرمہ سے طائف چلے گئے۔ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے۔ حضرت ابن عباس نے اپنے زمانے میں، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ چھوٹے تھے، تو بعد میں حضرت ابن عباس مکہ مکرمہ کے رہائشی تھے، تو حضرت ابن عباس مکہ مکرمہ سے طائف چلے گئے تھے اس آیت کی وجہ سے کہ وہاں گناہ کا ارادہ کرنے پر بھی دردناک عذاب کا جو ہے وہ اندیشہ ہے۔ ایک انسان نیکیاں بہت زیادہ نہ کرے، صرف فرائض اپنے پورے کر لے، لیکن وہ گناہوں سے بچ جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ اس شخص سے بہتر ہے جو نیکیاں بہت زیادہ کرے لیکن ساتھ ساتھ گناہ نہیں کرے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نمازوں کا ثواب لینے کی بجائے جو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، گناہوں سے بچنے کو ترجیح دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو نیکی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، نیکی اتنی کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ نیکی میں اللہ نے ایک حد تک ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ انسان جتنی طاقت رکھتا ہے انسان اتنی نیکی کرے، اس سے زیادہ کا اللہ نے تقاضا نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ نے گناہ چھوڑنے کا حکم دیا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہوں سے بچو جتنی تم طاقت رکھو۔ حدیث مبارکہ اسی مفہوم پر ہے اور بڑی غور طلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تمہیں کسی شے سے روکوں تو اس شے سے رک جاؤ۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، اور جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اس پر اتنا عمل کرو جتنی تمہیں طاقت ہو۔ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ جب میں تمہیں کسی شے سے روکوں تو اسے رک جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی شے پر عمل کرنے کا حکم دوں
تو پھر اس پر اتنا عمل کرو جتنی تمہارے پاس طاقت ہے. اب یہاں طاقت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جب کسی شے کا حکم دیا جائے امر بالمعروف پر، نیکی کرنے پر فرمایا کہ جتنی طاقت ہو اتنی نیکی کر لو. لیکن جب گناہ سے روکا گیا یہ نہیں کہا کہ جتنی طاقت ہو اتنا رک جاؤ. وہاں طاقت کی بات نہیں کی، وہاں پکا ایک فیصلہ ہے کہ وہاں رک جاؤ. وہاں طاقت کی بات نہیں ہے اے اللہ بھائی اتنی طاقت ہے میں اتنا رکا، اس سے زیادہ میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا. نہیں، وہاں انسان اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے. تو جب گناہ سے رکنا ہے تو گناہ سے بس رکنا ہے، اور جب امر بالمعروف کرنا ہے، کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو نیکی کا کام انسان اپنے طاقت کے مطابق کرے گا. گویا کہ زیادہ اہمیت گناہ سے رکنے کی ہے. حضرت ابن عباس کا جو عمل ہے میں اس کی توجیہ بیان کر رہا ہوں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں. حضرت اب کہنے کو ہر نماز پہ 1,00,000 نماز کا ثواب، 1,00,000 گنا نیکی بڑھ جاتی ہے. انہوں نے اس کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، تو اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو اس غلطی پر میں غلطی کا ارادہ بھی کروں گا، پختہ ارادہ، تو مجھے دردناک عذاب ملے گا. وہ اس سے ڈر کر وہ مکہ مکرمہ سے نکل گئے. حالانکہ صحابی تھے اور حبر الامہ، پورے امت کے بڑے علماء میں سے، ان کو امت کا عالم کہا جاتا ہے. حبر الامہ، اتنے بڑے عالم جو سب سے بڑے مفسر قرآن. تو وہ گناہ سے بچنے کے لیے چلے گئے یہاں سے. نیکیوں کا ثواب لینے کی بجائے گناہ سے انسان بچے. انسان کے نام اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں نہ ہوں، فرائض ہی فرائض ہو لیکن گناہ نہ ہو، وہ شخص بہت بہتر ہے اس سے جس کے نام اعمال میں جو ہے وہ گناہ بھی ہوں اور اس کے ساتھ نیکیاں بھی ہوں. نیک اور برے عمل خلط ملط ہوں، اس سے بہتر ہے وہ شخص جس کے نام اعمال میں گناہ نہ ہوں. گناہ سے بچنے کی کوشش. تو ایک تو یہ آپ کو بات بتائی کہ گناہ سے بچنا جو ہے یہ زیادہ اہم ہے. دوسرا آپ کو میں بتا رہا تھا کہ کچھ جگہوں کی حرمت ہے، اس جگہوں کی حرمت کی وجہ سے وہاں نیکی کرنے پر جب ثواب ہوتا ہے بہت زیادہ، تو ہم بعض دفعہ صرف ثواب کو مد نظر رکھتے ہیں. جب کسی جگہ کی حرمت کی وجہ سے نیکی کرنے پر بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے تو اسی جگہ کی حرمت کی وجہ سے اللہ کے نافرمانی کرنے سے گناہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پختہ ارادہ کرنے پر بھی، ظلم کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے. اسی سے ڈر کر حضرت ابن عباس یہاں سے چلے گئے. تو صرف یہ بات خانہ کعبہ کے ساتھ، مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ دیگر فضیلت کی جگہوں کے ساتھ بھی خاص ہے. جو لوگ فضیلت والی جگہوں میں رہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، یا بابرکت شہروں میں رہتے ہیں، بابرکت جگہوں پہ رہتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، ان کا مسجدوں میں آنا جانا بہت زیادہ ہے، تو یہ بہت نیک لوگ ہیں. ان کو اللہ کی طرف سے اللہ کا ان پر خاص عنایت ہے. لیکن ایسے لوگوں کو جو مسجدوں میں رہنے والے ہیں ان کو گناہوں سے بھی اتنے ہی زیادہ بچنا چاہیے. ایک بندہ باہر بازار میں گناہ کرے گا، ایک بندہ مسجد میں گناہ کرے گا، زمین و آسمان کا فرق ہوگا دونوں گناہوں میں. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ جو فضیلت ہے کسی جگہ کی اور پھر اس کی وجہ سے وہاں گناہ کا وبال بھی ہے، تو یہ چیز بعض جگہوں کے ساتھ خاص بھی ہے اور یہ چیز بعض زمانوں کے ساتھ خاص بھی ہے. صرف جگہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بعض اوقات کے ساتھ بھی ہے. اب مثلا عام دن ہے اور رمضان کے ایام ہے. رمضان کے ایام میں ہم یہ تو بڑا کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا وہ نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اگرچہ یہ بات کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، مشہور ہے لوگوں میں، لیکن ویسے دیگر فضائل بہت زیادہ ہے رمضان کے، ليلۃ القدر کے اور دیگر کے. لیکن جب یہ ساری فضیلتیں ہیں رمضان المبارک کی، تو رمضان المبارک کے اندر گناہ کرنے سے مل جاتے ہیں. وہ جو عام دنوں میں نافرمانیاں ہوتی ہیں تو رمضان المبارک میں وہ نافرمانیاں بھی تو کئی گنا بڑھ جاتی ہیں. اگر ایک بندہ نافرمانیوں سے نہ بچے تو حدیث مبارکہ میں اس کو روزے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو بندہ جھوٹی بات نہ چھوڑے، جھوٹا عمل نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے، بھوکا رہتا ہے کہ نہیں رہتا. تو ہم فضائل دیکھتے ہیں لیکن ہم وہ جو ان دنوں کے اندر یا اس جگہ کے اندر جو اللہ کے نافرمانی ہیں ان کو نہیں دیکھتے، ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ چیز صرف جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ چیز زمانوں کے ساتھ بھی خاص ہے
رمضان المبارک کے اندر بھی ہمیں جہاں نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے، نیکی کرنے کی کوشش سے زیادہ ہمیں گناہ سے بچنا ہے۔ ذوالحجہ کے دن ہو، عشرہ جو ہم گزار چکے ہیں، وہاں بھی یہی چیز ہے، میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ ان میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں، لیکن ساتھ ساتھ گناہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ اگر عام دنوں میں نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، اگر عام دنوں میں اور کوئی گناہ ہوتا ہے، ان دنوں کے اندر گناہ نہیں کرنا ہو۔ اور اب محرم کے دن آ رہے ہیں، اب محرم آ رہا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے صحابہ کرام 3 عشروں کو اہمیت دیتے تھے، 3 عشروں کو۔ ان 3 عشروں میں سے ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ایک ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور ایک محرم کا پہلا عشرہ۔ جو صحابہ کرام جو کام کرتے تھے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ صحابہ کرام اپنے طرف سے نہیں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام پورے سال میں 3 عشروں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان عشروں میں سے ایک عشرہ محرم کا ہے، اور محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھنے کی فضیلت محرم کے مہینے میں ہے، اور محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جہاں اس کے فضائل ہیں محرم کے، تو وہاں محرم کے اندر ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ یہ محرم ہے، اس مہینے کو اللہ نے محرم قرار دیا ہے، حرمت والا مہینہ، تعظیم والا مہینہ۔ تو جب اس تعظیم والے مہینے کے اندر نیکی کرنے کا عمل زیادہ ہے، تو گناہ کرنے کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مکہ مکرمہ میں گناہ کرنے کا وبال ذکر ہوا۔ تو یہ میں ذکر کر رہا تھا، یہ جن جگہوں کی حرمت ہے وہاں بھی یہ چیز ہے، وہاں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے، تو گناہ کرنے کا وبال زیادہ ہے۔ یہ چیز زمانے کے ساتھ بھی ہے، مختلف زمانوں کے ساتھ بھی، کہ جن زمانوں میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے تو وہاں گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے۔ اور یہ چیز شخصیات کے ساتھ بھی ہے۔ کچھ شخصیات ایسی ہیں جو حرمت والی شخصیات ہیں، ان شخصیات کو مخصوص زمانہ ہو یا نہ ہو، مخصوص جگہ ہو یا نہ ہو، ان کو شخصیت کی وجہ سے ہی نیکی کرنے کا اجر زیادہ ملتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلقین ہیں، اہل بیت ہیں، حفاظ کرام ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ہم لوگ، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، ہم لوگوں کو عام لوگوں کی بنسبت زمان و مکان کے علاوہ بھی نیکی کرنے کے زیادہ ثواب ملتا ہے عام لوگوں کی بنسبت۔ لیکن دوسرا اصول بھی ساتھ رکھیے کہ گناہ کرنے کا بھی وبال زیادہ ہوتا ہے۔ ایک حافظ قرآن جھوٹ بولے اور ایک عام بندہ جھوٹ بولے، بڑا فرق ہے۔ ایک عالم جھوٹ بولے، ایک عام بندہ جھوٹ بولے، بڑا فرق ہے۔ ایک عالم نیک کام کرے، ایک عام بندہ نیک کام کرے، اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ تو گناہ کرنے پر بھی بڑا فرق ہے۔ ایک قرآن پڑھنے والا ایک نیک کام کرے، عام بندہ نیک کام کرے، فرق ہے۔ ایک قرآن پڑھنے والا غلط کام کرے اور عام بندہ غلط کام کرے، بڑا فرق ہے۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں روزانہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام ایک کام کریں، عام بندہ ایک کام کرے۔ آپ نے پڑھا ہے صحابہ کرام اگر ایک مد خرچ کریں گندم کا، تو وہ عام لوگوں کے جبل احد خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لیکن جب ایسے لوگوں سے گناہ بھی ہو تو وہ گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آج تم میں سے کوئی شخص 90% ایمان بھی لے آئے، 10% کمی ہو جائے تو اس کو بھگتنا ہوگا۔ لیکن ایک زمانہ آئے گا جب لوگ 10% ایمان بھی لے آئے، 90% کوتاہی بھی ہو، تو 10% بھی ان سے قبول ہو جائے گا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا گیا، ان کے لیے دونوں قسم کے آیات ہیں، وہاں بھی شخصیت کا مسئلہ۔ وہ عام عورتیں نہیں تھیں، وہ نبی کی بیویاں تھیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تمہارا عام عورتوں سے فرق ہے۔ تو وہاں بھی یہ دونوں باتوں پر توجہ دلائی گئی ہے۔ ان کو نیکی کرنے کی بھی ترغیب دی گئی اور کہا گیا تمہاری نیکی کرنے پر تمہیں ڈبل اجر ملے گا، اور ان کو گناہ سے بھی روکا گیا، کہا اگر تم نے گناہ کیا تو تمہیں ڈبل گناہ ملے گا۔ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں دونوں آیتیں ایک ہی جگہ پر اکٹھی موجود ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 30 میں ہے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو بے حیائی کو آئیں گی، واضح بے حیائی کو، اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ عام عورتوں کو اکارا، ان کو ڈبل۔ شخصیت عظیم ہے۔ اور یہاں تو گناہ کی بات ہے، تو اس سے یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ احزاب کی،
اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 میں ہے، اگلی ہی آیت میں، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، جو تم میں سے ازواج مطہرات میں سے جو فرما برداری کرے گی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور نیک عمل کرے گی، ہم اس کو اس کا اجر بھی ڈبل دیں گے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی اس سے اگلی آیت میں ہے، یا نساء النبی کی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اب اسی آیت کو اپنے اوپر منطبق کیجئے، علماء پر منطبق کیجئے، حفاظ پر منطبق کیجئے، قرآن پڑھنے والوں پر منطبق کیجئے۔ قرآن پڑھنے والے عام لوگوں کی طرح ہیں؟ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ تو پھر جب نیکی کرنے کا اجر زیادہ ہے تو پھر جو ہے وہ گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ قرآن پڑھنے والوں کو اس چیز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ جو فضیلت ہے یا یہ جگہ کی ہوتی ہے، جب فضیلت ہے تو وبال بھی ہے، یا یہ زمانے کی ہوتی ہے یا یہ شخصیت کی ہوتی ہے، تینوں چیزوں کی فضیلت بھی ہوتی ہے، وبال بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے جگہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی، اللہ تشرک، یہ کہ نہ تو شرک کر، نہ تو شریک بنا، بھی میرے ساتھ، شیئن کسی کو بھی، وطہر اور تو پاک کر، بیتی یا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کی جگہ بتائی، بیت اللہ کی جگہ دکھائی کہ یہاں آپ نے بیت اللہ بنانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہاں بیت اللہ بنانا ہے، اللہ نے جگہ کی نشاندہی کر دی۔ جب ہم کوئی جگہ خریدتے ہیں ہمیں جگہ کا پتہ نہیں ہوتا، ہم پٹواری سے یا ہم نشاندہی کرواتے ہیں، تو نشاندہی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی وحی کے ذریعے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بتانے پر پھر وہاں گھر بنایا۔ وہ نشاندہی کس بات کی تھی؟ وہاں پہلے اللہ کا گھر بنا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ اللہ کا گھر نہیں بنایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نو کی ہے، دوسری تعمیر کی ہے۔ بیت اللہ پہلے بنا ہوا تھا لیکن وہ گر چکا تھا، طوفان نوح پر گر چکا تھا، یا اس کے بعد اللہ کو پتہ ہے کہ وہ گر چکا تھا اور وہ ختم ہو چکا تھا، اور ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے نشانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بیت اللہ اصلاً کہاں تھا، کیونکہ بیت اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ بیت اللہ جو ہے وہ بہت پہلے کا بنا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کا گھر، وہ جو مکہ شہر میں ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ تو خانہ کعبہ جو ہے یہ پہلی مسجد ہے اس کائنات کی، اس زمین کی جو پہلی مسجد بنی ہے وہ بیت اللہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ اور یہی بات حدیث مبارکہ میں بھی صحیح حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ کا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا، مسجد، اور پھر اس کے بعد جو اللہ کا گھر بنایا گیا وہ بیت المقدس تھا، اور ان دونوں گھروں کی تعمیر میں 40 سال کا وقت تھا، اور یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوئے، بیت اللہ بھی اور بیت المقدس بھی۔ شاید فرشتوں نے، واللہ اعلم، میرا خیال میں شاید حدیث میں فرشتوں کا ذکر ہے، مجھے اس وقت حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں، اگر الفاظ یاد ہوتے تو آپ کو حدیث پہ دکھا دیتا۔ سب سے پہلے بیت اللہ وہ تو قرآن میں ہے نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، صحیح بخاری کی روایت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
ای مسجد وضع فی الارض اول، سب سے پہلے وہ کون سی مسجد ہے جو زمین میں سب سے پہلے بنائی گئی؟ قال تو آپ نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد الحرام۔ قال حضرت ابو ذر کہتے ہیں قلت میں نے عرض کیا ثم ای، پھر کون سی؟ قال المسجد الاقصی، پھر مسجد اقصی۔ قلت پھر میں نے عرض کیا کم کان بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال کا وقفہ تھا۔ ثم اینما ادرکتک الصلاۃ بعد فصلی فإن الفضل فی، تمہیں جہاں بھی نماز ملے تم وہاں نماز پڑھ لو۔ تو بہرحال یہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پہلے مسجد جو بنی ہے وہ مسجد حرام ہے، اور جو دوسری مسجد بنی ہے وہ مسجد اقصی ہے، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے، اور یہ دونوں مسجدیں گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنی، اور پھر ان دونوں مسجدوں کی تعمیر نو ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو بیت اللہ بنا اس کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور مسجد اقصی کی تعمیر نو جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر نو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی ہے۔ تو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے جگہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ، مراد ہے تعمیر نو کے لیے، دوسری تعمیر کے لیے، پہلی تعمیر ختم ہو چکی تھی۔ اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ نہ تو شریک بنا میرے ساتھ کسی شے کو۔ بیت اللہ کی تعمیر کی یہ علت ہے، بیت اللہ کیوں تعمیر ہوا تھا پہلی مرتبہ بھی، اور جو دوسری مرتبہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کرائی، بیت اللہ کی تعمیر کی بنیادی علت، بنیادی وجہ شرک کا رد، شرک کی نفی ہے۔ تو گویا کہ یہاں کفار مکہ کو اشارہ ہے کہ تم نے جو بیت اللہ میں بت بنا رکھے ہیں، بیت اللہ بتوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بیت اللہ شرک کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بیت اللہ تو اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، یہ تو توحید کی علامت ہے۔ اللہ تشرک بی شیئا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تو ان کو یہی حکم تھا کہ آپ نے بیت اللہ بنانا ہے اور اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو عام جگہوں پہ شرک اور بیت اللہ میں شرک، وہی جو بات ابھی ہو رہی تھی، تو اس کا پھر گناہ اور اس کا وبال بہت زیادہ ہے۔ اور پھر عام جگہ پہ شرک ہو، بیت اللہ چلے نہ ہو، مسجد میں شرک، ہمارے ہاں مسجدوں میں شرک ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ مسجد اللہ نے شرک کے لیے نہیں بنائی، مسجد اللہ نے اپنی عبادت توحید کے لیے بنائی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو بیت اللہ جو ہے یہ توحید کا علم بلند کرنے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ یہ بتوں کے لیے اور شرک کے اڈے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح مسجدیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ شرک مسجدوں میں ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور مشرکین مکہ بیت اللہ کے اندر انہوں نے بت بنا رکھے تھے، تو یہ مشرکین مکہ کو خطاب ان کو سمجھانے کے لیے یہ خطاب ہے۔ ہم نے جگہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ، یہ کہ نہ تو شریک بنا میرے ساتھ کسی کو بھی۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، اور پاک کر دو میرے گھر کو، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا میرے گھر کو پاک کر دے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، میرے گھر کو پاک کر دے۔ کس سے؟ ہر قسم کی گندگی سے، جس میں سب سے بڑی گندگی شرک کی نجاست ہے، اور پھر اس کے بعد جو دیگر نجاستیں ہیں۔ تو بیت اللہ کو شرک کی نجاست سے اور دیگر جو نجاستیں ہیں اس سے پاک ہونا چاہیے۔ میں جب بھی بیت اللہ کا ذکر ہے ساتھ دیگر مسجدوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ بیت اللہ جو ہے وہ تمام مسجدوں میں سب سے افضل مسجد ہے، اور پھر دیگر مسجدیں اس کے تابع آتی ہیں۔ تو میرے گھر کو پاک کرو شرک سے بھی اور دیگر نجاستوں سے بھی۔ تو بیت اللہ کو شرک سے پاک کرنا چاہیے، اور دیگر مسجدوں کو بھی شرک سے پاک کرنا چاہیے، اور بیت اللہ کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے ماشاءاللہ ایسے ذمہ دار بنائے ہیں حرمین کے جو بہت پاک صاف کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی مسجدوں کو پاک صاف کرنے کا انتظام کرنا ہے۔ اور اللہ نے مسجدوں کو پاک صاف کرنے کی ذمہ داری کس کو دی؟ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام
جیسے دلیل القدر انبیاء کو سورہ بقرہ میں ہے، اللہ نے فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدہ لیا تم مسجدوں کی صفائی شرک سے اور جو دیگر نجاستیں ہیں ان سے، یہ نبیوں کا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت فضیلت والا کام ہے، اور نبیوں کے بعد جو کام کرے گویا کہ وہ نبی کا وارث ہے اور وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے، چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور پاک کر اے ابراہیم میرے گھر کو طائفین طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے۔ قیام کرنے والے یعنی جو نماز کے لیے قیام کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فرض نمازوں میں قیام کرتے ہیں، اور رکع السجود، رکع راکع کی جمع ہے، اور السجود یہ سجدہ کرنے والے کی، سجدہ کرنے والے۔ تو القائمین، الرکع، السجود، یہ تینوں ایک ہی اصل میں عمل ہے، ایک ہی عمل کے مختلف ارکان ہیں۔ نماز، فرضی نماز ہو، نفلی نماز ہو، اس کا رکن قیام بھی ہے، اس کا رکن رکوع بھی ہے، اس کا رکن سجدہ بھی ہے۔ تو طواف جو ہے یہ جو ہے وہ حج عمرہ کے اندر ہوتا ہے، یہ ایک الگ عمل ہے۔ تو گویا کہ دو اعمال کا ذکر ہوا کہ میرے گھر کو پاک کرو، بیت اللہ کو پاک کرو، ایک حج عمرہ کرنے والوں کے لیے جو حج عمرہ میں طواف کرتے ہیں، دوسرا نماز پڑھنے والوں کے لیے، دوسرا نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اور یہاں نماز پڑھنے والوں کی تین صفات بیان ہوئی ہے جس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور نماز کے ان ارکان کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ نماز کے اندر لمبے قیام کی کتنی اہمیت ہے، نماز کے اندر اچھے انداز سے رکوع کرنے کی کتنی اہمیت ہے، نماز کے اندر اچھے انداز سے سجدہ کرنے کی کتنی اہمیت ہے، رکوع صحیح ادا نہ کیا جائے، سجدہ صحیح ادا نہ کیا جائے، اور یہ اٹھک بیٹھک اور قیام جو ہے وہ صحیح ادا نہ کیا جائے، انسان کھڑا ہو ساتھ ہی رکوع میں چلا جائے اور ساتھ ہی کھڑا ہو جائے، تو یہ نماز اس طرح ادا ہی نہیں ہوتی۔ ایک صحابی اس طرح نماز ادا کر رہے تھے تو آپ نے بار بار ان کو واپس کیا، آپ نے فرمایا واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ جو اس طرح تیز تیز نماز پڑھی جاتی ہے، نماز ہوتی نہیں۔ تو یہ خاص ارکان ہے نماز کے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ جو طواف اور یہ جو بیت اللہ، اللہ نے طواف اور نماز کے لیے بنایا ہے۔ بیت اللہ کے اندر یہاں دو خاص اعمال کا ذکر ہوا ہے کہ اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے گویا کہ۔ تو پتہ لگا کہ بیت اللہ طواف اور نماز کے لیے خاص ہے، نماز کے لیے بیت اللہ کی طرف منہ کیا جائے گا، اور طواف ہوگا تو بیت اللہ کا ہوگا، کسی اور مسجد کی طرف نہ منہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور مسجد کو یا جگہ کو مطاف بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی اور مسجد کی طرف منہ کیا جائے بیت اللہ کے علاوہ، اور اگر کسی اور جگہ کا طواف کیا جائے تو وہ جس سے پیچھے روکا جا رہا ہے اللہ تشرک بھی شیئا، یہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہی ہوگی، اللہ معاف کرے، یہ شرک کیا پھر اور کیا ہے۔ اگر کچھ جگہوں کا طواف مقرر کر لیا جائے، بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف اگر رخ کر لیا جائے، ایسے بدبخت بھی موجود ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ معاف کرے، بیت اللہ کے علاوہ اور طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور قبر اور بیت اللہ کے علاوہ اور جگہوں کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ بھی شرکیہ امور ہی، یہ سارے ایسے امور ہی ہیں، انہی امور سے بچانے کے لیے تو بیت اللہ بنا تھا، دوبارہ تعمیر ہوئی تھی۔ بیت اللہ کے بعد اب مسلمانوں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر اسلام کس کام کا، اسلام کس نام کا، اور مسلمان انسان کس نام کا ہوگا، اللہ معاف کرے۔ تو بیت اللہ جو ہے یہ طواف کے لیے اور نماز کے قبلہ کے لیے خاص ہے بیت اللہ۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ بیت اللہ کے اندر ان دو اعمال کی کتنی اہمیت ہے، بیت اللہ کے اندر طواف کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور بیت اللہ کے اندر نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیت اللہ کے اندر اور کام نہیں ہو سکتے، اور کام بھی ہو سکتے ہیں، قرآن، ذکر، دعا، وہ بھی بہت اہم ہیں۔ تو یہ قرآن، ذکر، دعا، یہ سب چیزیں نماز کے اندر آ جاتی ہیں، یہ سب چیزیں الگ نہیں ہیں نماز سے، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ نماز کے اندر قرآن بھی ہے، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اصل میں یہ ہیں اعمال جو کرنے والے، یہ مسجدیں اور یہ بیت اللہ یہ دیگر کاموں کے لیے اور خرافات کے لیے، بدعات کے لیے اور
ایسی چیزوں کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، یہ تو طواف اور ان چیزوں کے لیے بنے ہیں، اور یہی ہے اصل کام جو کرنے والے بیت اللہ میں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اعلان کر دے اے ابراہیم علیہ السلام، اور اعلان کر دے فی الناس لوگوں میں بالحج حج کا، یأتوک رجالا آئیں گے تیرے پاس، رجالا پیدل، وعلی کل ضامر اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر، ضامر کہتے ہیں پتلی اونٹنی، ایسی اونٹنی جو سفر کی وجہ سے، لمبے سفر کی وجہ سے، کم خوراک کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہو، لمبے سفر میں جو ہے وہ خوراک کم ہو تو اس کو کم خوراک ملی ہو اور سفر کی مشقت سے وہ دبلی ہو گئی ہو، تو لوگ جو ہے وہ لمبا سفر کر کے آئیں گے۔ جو لمبا سفر ہوتا ہے وہ عام طور پہ پیدل نہیں ہوتا، پھر وہ اونٹنی پہ، پرانے زمانے میں وہ اونٹنی وغیرہ پر ہوتا تھا، اور جس اونٹنی وغیرہ پر، جس اونٹ وغیرہ پر لمبا سفر ہوگا وہ اونٹ جو ہے وہ دبلا ہو گیا ہوگا۔ تو اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، آپ کے پاس لوگ پیدل بھی آئیں گے جو قریب کے لوگ ہیں، اور جو دور دور سے لوگ بھی آئیں گے، ایسے جانوروں پر جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلے ہو چکے ہوں گے۔ ضامر دبلی پتلی اونٹنی کو کہتے ہیں۔ لوگ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے اور لوگ دبلے پتلے جانوروں پر، دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے۔ من کل فج عمیق، فج کہتے ہیں رستے کو، اور عمیق دور دراز، دور دراز کے رستوں سے لوگ آپ کے پاس دبلے پتلے جانوروں پر جو ہے وہ حج کرنے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ اعلان کریں حج کا، تو اس وقت تو نہ وہاں بندہ نہ بندے کی ذات، نہ وہاں کوئی رہتا اور وہ چٹیل جگہ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم اعلان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میرا اعلان کون سنے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کر دوں، میرا اعلان کون سنے گا، کون آئے گا؟ اللہ نے فرمایا اعلان کرنا آپ کا کام ہے، بندے بھیجنا ہمارا کام ہے۔ پتہ لگا انسان کا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کو قبول کرنا تو پھر اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ انسان کو کام کرتے ہوئے انسان کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کام کر دینا چاہیے خلوص کے ساتھ، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور پھر دیکھیے اللہ کا وعدہ کس طرح پورا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی سوچا ہوگا اتنے لوگ آئیں گے؟ تو آج جتنے لوگ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اعلان کیا ہوگا ان کے اعلان کو کتنے لوگوں نے سنا ہوگا؟ ممکن ہے ان کے بیٹے، ان کی بیوی نے سنا ہو اور کسی اور نے نہ سنا ہو، لیکن اب آج جتنے لوگ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تدبیر ہے جو اللہ نے ان کو حکم دیا۔ تو جو انسان دین کو غالب کرنے کے لیے اس طرح کی کوشش کرے، اللہ کا حکم ہے انسان پر کوشش کرنا ضروری ہے، انسان پر نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے، پورا تو اللہ نے کرنا ہے، انسان کو کوشش کر دینی چاہیے، چاہے انسان کو اس کو کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا ہے، انسان کو پھر بھی کر دینا چاہیے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو پرندے نے جو ہے حضرت اس آگ پہ پانی کے قطرے ڈالے، تو پرندوں کے لیے دیکھیے دین کے اندر احکامات ہیں، پرندوں کا دھیان رکھنا چاہیے، چڑیا کا ذکر ہے، ذکر پرندوں کا ذکر ہے، ان کے بچوں کو لے لیا کسی صحابی نے، انڈوں کو لے لیا بچوں کو، تو آسمان میں فرمایا کہ یہ بچے واپس کر کے آؤ اور یہ انڈے واپس کر کے آؤ، تو جانوروں کا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ تو وہ چونچ سے پانی ڈال رہے تھے، اس چونچ سے پانی ڈالنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ نہیں بجھ جانی تھی، لیکن ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ اس کو کوئی اس کا فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، ایک انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے کوشش کرے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہی ہے۔ تو جس طرح نیکی میں انسان کوشش کرتا ہے اس کا فائدہ اللہ جتنا چاہے زیادہ کر دے، ایک انسان گناہ میں کوشش کرتا ہے، چاہے اس سے گناہ پھیلے بھی نہ، لیکن وہ تھوڑا سا گناہ کرنا بھی بہت اس کا وبال ہو سکتا ہے۔ وہ جو چھپکلی تھی یا گرگٹ تھا، تو وہ پھونک مارتا تھا اس آگ کو، تو وہ آگ جو ہے وہ اس گرگٹ کے پھونک مارنے سے کیا ہونا تھا، وہ تو آگ کئی مہینے جلائی گئی تھی اور بڑی اونچی آگ تھی، پھونک مارنے سے کچھ بھی نہیں ہونا تھا، لیکن گرگٹ کے لیے کیا حکم ہے، اس کو مارنے کا حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایک بار میں اس کو مارے تو اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، جو جتنے کم
جتنے زیادہ باروں میں مارے اتنی نیکیاں کم ہو جائیں گی. تو گرگٹ کو مارنے کا حکم ہے. حالانکہ اس کے اس پھونک مارنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں ہوا، لیکن ایک مخالفت ہے. ہم بعض دفعہ ایسا گناہ کرتے ہیں ہم دیکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن وہ گناہ جو ہے اس کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے. آج کل تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ کوئی چیز غلط شیئر کر دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے شیئر کر دیتے ہیں. کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو جو ہے آگے شیئر کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا اس کو کتنا وبال ہوتا ہے. تو بہرحال کسی بھی نیکی کو، کسی بھی گناہ کو ہلکا اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. انسان کو نیکی کر دینی چاہیے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے. جی اچھا چلیں کل کرتے ہیں. پھر کل باقاعدہ جو ہے نا حدیث بیان کر کے اہتمام کے ساتھ حدیث بیان کر کے ذہن سے نکل گیا، حدیث کا بیان کر کے میں پھر انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى